رات سے مشابہت کا ذکر کیا ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل. آپ میں سے بہت سے حضرات کے لیے تو بنی اسرائیل کے لیے یہ اصطلاح ہی بہت عجیب سی محسوس ہو رہی ہوگی. سابقہ امت مسلمہ تو یہ اصل میں ہماری ناواقفیت کی وجہ سے ہے، ورنہ جیسے کہ غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاذ نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو ایسے ہم ہی واحد امت مسلمہ نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی ایک عظیم امت رہی ہے بنی اسرائیل. وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے، ہم حضرت محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام. انہیں تورات دی گئی تھی، ہمیں قرآن دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اہل ایمان جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یعنی اس بات پر ایمان کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں اگرچہ ان میں تحریف ہو گئی. پھر ذہن میں رکھیے اس امت میں 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور اور انجیل. اس کے علاوہ بہت سے نبیوں کے صحیفے، اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے عہد نامہ قدیم، کتنے انبیاء کے صحیفے اس میں شامل ہیں. یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. 2 مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں بین ہی انہی الفاظ میں آیت وارد ہوئی ہے، 6 رکوع کے شروع میں اور 15ویں رکوع کے شروع میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے انعام و اکرام و احسان کو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. پھر جب سے یہ ایک امت کی شکل میں آئے، اس سے پہلے وہ ایک قوم تھے بنی اسرائیل، 12 قبیلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے چلے. قوم تھے وہ، امت نہیں تھے. امت تب بنے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی. اس وقت سے لے کر 1400 برس ایسے گزرے ہیں اس امت میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. یہ جو چین ہے مسلسل انبیاء کی، آغاز بھی 2 رسولوں سے ہوا، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام. اختتام بھی 2 پر ہوا، عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام. اور دونوں کے درمیان سمجھئے کہ وہ ڈور بندھی ہوئی ہے کہ اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں. بخاری شریف میں روایت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل کی سیاست، ان کے انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے. جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی اور نبی اس کا خلیفہ بن جاتا تھا. جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ 2 مثالیں تو ہر انسان کو معلوم ہیں. بہرحال اس امت اور موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہتیں 2 اعتبارات سے بیان کی گئی. ایک اس اعتبار سے مسلمانوں تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے ان کے طور طریقوں کی کہ جو تم سے پہلے تھے. حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے. اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ضرور ایسا اٹھے گا جو اپنی والدہ سے زنا کرے گا. تو یہ تو ہے گمراہیوں کا معاملہ، امت کے اندر پیدا ہونے والی اعتقادی اور عملی گمراہیاں. چنانچہ اس کے ضمن میں جو 10 رکوعوں پر مشتمل فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں،
5वें رکوع سے شروع ہوتی ہے بات اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلتی ہے. اس میں در حقیقت ہم اپنی موجودہ کیفیت کا اس آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں. وہ ساری اعتقادی اور عملی گمراہیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی. ہم تو بخشے بخشائے ہیں، سیغفر لنا، ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، ہمیں تو آگ جہنم کی چھوئے ہی کہ نہیں، چھوئے گی تو گنتی کے چند دن. پھر دین کے اندر تفریق، کچھ احکام ماننے کچھ نہ ماننے، جس کا میں حوالہ اس سے پہلے دے چکا ہوں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. پھر یہ کہ دین کے ظاہر کے اوپر ہی اپنی ساری توجہ جو ہے مرکوز کر دینا، باطنی اس کی حقیقت اور باطنی روح سے صرف نظر کر لینا، ظاہری چیزوں میں بال کی کھال اتارنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کفر کے فتوے لگا دینا. جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہ جاتے اور سموچے اونٹ نگل جاتے. رفع یدین پر تو ہو رہا ہے من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو میں اور ہوں، اور سودی کاروبار میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. تو ایک پہلو تو یہ ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے بہت توجہ طلب ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ اصل میں ان آیات میں سورہ بقرہ کے 10 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ایک آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس اعتبار سے تمہارے اندر بھی گمراہیاں پیدا ہو کر رہیں گی، تاکہ جن کو بھی اللہ توفیق دے وہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں. دوسرا، اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے تھے، ایک ہے ان کی اپنی اعتقادی اور عملی گمراہیاں، ایک ہے جو حالات ان پر واقع ہوئے تھے، وہی حالات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واقع ہوں گے. اور اس ضمن میں جو آپ نے تشبیہ دی ہے اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت پر مبنی تمثیل یا تشبیہ ممکن نہیں. جیسے ایک جوتی کے 2 جوتے، ایک جوڑے کے 2 جوتے، اگر آپ ان کو زمین پر رکھا ہوا دیکھیں گے تو فرق نظر آئے گا، ایک کا پنجہ یوں ہے ایک کا پنجہ یوں ہے، فرق ہے. ان کے تلوے ملا دیجئے تو بال برابر فرق نہیں. تو ویسے تو ظاہر بات ہے ان دونوں امتوں کی تاریخ میں 2000 سال کا فصل ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. تو ایگزیکٹلی تو وہ حالات نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کہ اگر آپ تھرو دی لائنز ریڈ کر سکتے ہو، بین السطور، تو واقعہ یہ کہ بالکل کاربن کاپی ہے، جو کچھ ان پر بیتا وہی ہم پر بیتا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسی حدیث کی روح سے، اور پھر یہ آیات جو آج تلاوت بھی کی گئی، جن کی قرات کی گئی، جن کا ترجمہ آپ کو جناب منظور شیخ صاحب نے بھی سنا دیا، میں بھی کچھ ترجمہ کروں گا. ان آیات پر جب میں نے غور کیا، اس حدیث کی روح سے ان چند آیات میں جو خزانہ تھا، صندوق تھا اس کا، اسے کھولا تو جو بات سامنے آئی ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دوسری بات جو میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے وہ یہ ہے کہ میرا موضوع ہے امت کا ماضی، حال اور مستقبل. اسلام کا ماضی، حال اور مستقبل یہ دوسرا موضوع ہے. ان دونوں کو ایک شے نہ سمجھیے. اسلام کا عروج حضور کے اور خلافت راشدہ کے دور میں ہوا، اور خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ اس کا زوال شروع ہو گیا. وہ زوال تقریباً 1400 برس تک مسلسل 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 جاری رہا. ہاں، اب وہ وقت آنے والا ہے کہ پھر اس کا ایک عروج ہوگا. لیکن امت کا معاملہ اس کے برعکس ہے. امت ایک مرتبہ اٹھی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر گری. اور بنی اسرائیل کے لیے انہی 4 ادوار کا تذکرہ ہے جو ان آیات میں ہے. ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا، پیشگی بنی اسرائیل کو، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اپنی کتاب میں، تورات میں،
لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم 2 مرتبہ زمین میں بڑا فساد بچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور سرکشی کرو گے، بہت اونچی سرکشی، بہت بڑی سرکشی۔ اب یہاں پر حذف سمجھیے، محذوف سمجھیے، انڈرسٹوڈ سمجھیے کہ جب یہ وقت آئیں گے تو تم پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے پڑیں گے۔ اس لیے کہ آگے جو لفظ وعدہ آ رہا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو وعدہ تو عذاب کا تھا اصل میں، یہ تو خبر تھی صرف، یہ وعدہ نہیں تھا کہ تم 2 مرتبہ اپنی تاریخ کے دوران بہت شدید سرکشی کرو گے، اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کی شریعت کے خلاف بہت فساد بچاؤ گے۔ اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب امپلائڈ سمجھیے، اور اس پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے تم پر برسیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب ان 2 وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی عذاب کا وعدہ جو ہم نے تم سے کیا تھا، جو وعید دی تھی تمہیں، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم چڑھا لائے تم پر اپنے وہ بندے جو بہت جنگجو تھے، بہت وحشی تھے، بہت فوجی قوت کے حامل تھے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے اور پھیل گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور وہ وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہا، جس سے واضح ہو گیا وعدہ عذاب کا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اس پہلے زوال سے یا پہلے سرکشی سے، اس سے قبل یقیناً کوئی دور اچھا تھا جس کے بعد یہ زوال آیا ہے۔ وہ دور ہے جو ان کی خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور، تقریباً 100 برس۔ یہ بعد میں تفصیل سے ذرا میں عرض کروں گا، اس لیے کہ ہمیں سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ جو ہے اس کا بھی خاکہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مستقبل میں اصل جو پیچ پڑنے والا ہے، جیسے پتنگوں کا پیچ پڑتا ہے، وہ انہی 2 امتوں کے مابین ہے بنیادی طور پر، اور اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے دونوں کی تاریخ کا ایک خاکہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے لوٹا دی تمہاری باری ان پر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ، اموال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری تعداد تو وہ پہلے دور عروج کے مقابلے میں بھی زیادہ ہو گئی۔ ان احسنتم، اگر تم نے کوئی بھلائی کمائی، احسنتم لانفسکم، تو تم نے اپنے لیے کمائی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم نے برائی کمائی، فَلَہَا، وہ بھی تمہارے اپنے نفس کے لیے ہے، اپنی جانوں کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آیا دوسرے وعدے کا وقت، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، پھر دیکھیے وہ الفاظ یہاں محذوف مانیے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، پھر ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے اور ایسے بندوں کو تم پر چڑھا لائے جو بڑے جنگجو تھے، بڑی قوت رکھنے والے تھے۔ تو یہاں اب اس کے بعد پڑھیے لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے حلیے بگاڑ دیں، تمہارے چہرے بدل ڈالے۔ یہ تو لفظی ترجمہ یہی ہونا چاہیے، لیکن باب محاورہ کیا ہوگا؟ تمہارا حلیہ بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ داخل ہوں مسجد میں، بیت المقدس کی مسجد میں جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی، جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ کے ذکر میں اس کا بیان نہیں آیا تھا۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مقابل کی چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ اختصار سے کام لیا جائے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ جیسے وہ داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر بھی انہیں اختیار حاصل ہو جائے اسے برباد کر کے رکھ دیں، تباہ کر دیں۔ یہ ہے چند آیات جن میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے، ان میں تو 3 ادوار کا ذکر ہے، لیکن ایک دور جو ہے ان کا امپلائڈ ہے کہ پہلے دور عذاب یا دور زوال سے پہلے ان کا ایک سنہری دور بھی تھا۔
اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک خاکہ ذہن میں جما لیں۔ 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ کو تورات ملی، تو 1400 قبل مسیح سے بنی اسرائیل ایک امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب تورات حاصل کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھے فلسطین کی طرف، اور آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب داخل ہو جاؤ اور جنگ کرو، جو لوگ یہاں ہیں انہیں یہاں سے نکالو، مشرکین ہیں، نہایت گمراہ قومیں یہاں آباد ہیں، یہاں سے نکالو، تاکہ یہ سرزمین جہاں تمہارے جد امجد ابراہیم رہتے تھے، یہ سرزمین جہاں تمہارے جد امجد اسحاق رہتے تھے، حضرت یعقوب رہتے تھے، اور جہاں سے وہ ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے تھے، تم دوبارہ وہ زمین حاصل کر لو۔ لیکن انہوں نے جنگ سے صاف انکار کر دیا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ جاؤ، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم جا کے جنگ کرو، وہ تو بڑے قوی الجثہ لوگ ہیں، بڑے خوخار لوگ ہیں، ہم ان سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ پر اس قدر شدید بیزاری طاری ہوئی، آپ نے اللہ کی جناب میں دعا کی، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی ہارون کی جان پر۔ اور یہ پوری قوم انکار کیے بیٹھی ہے۔ 6 لاکھ میں سے صرف 2 افراد نکلے تھے، یوشع ابن نون جو بعد میں جانشین ہوئے حضرت موسیٰ کے اور نبی تھے، جوشوا کہتے ہیں بائبل میں انہیں، اور کالب بن یفنہ، یہ دو رسول، 2 ان کے یہ امتی، 4 آدمی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ کیسے جنگ کرتے۔ تو حضرت موسیٰ کی دعا تھی کہ رب انی لا املک نفسی الا نفسی واخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اے اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان علیحدگی کر دے، میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ان ناہنجاروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، رہنا تو ہوگا تمہیں انہی کے ساتھ، البتہ انہیں ہم یہ سزا دے رہے ہیں کہ 40 برس تک یہ ارض مقدس اب ان پر حرام ہو گئی، اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے پھریں گے، یتیہون فی الارض، اسی سے اس سینا کے صحرا کو صحرائے تیہ کہا جاتا ہے، یتیہون فی الارض۔ اسی 40 سال کے دوران میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ تقریباً پوری نسل جو مصر سے نکل کر آئی تھی وہ فوت ہو گئی۔ اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی صحرا میں، جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے نہیں تھی، صحرا کی وسعتوں میں پیدا ہوئے۔ جیسے کہ اقبال کہتا ہے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ شہری لوگوں کے اندر تو طرح طرح کی کمزوریاں آ جاتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی، بڑے بڑے شہر ان کے اندر جو بھی خرابیاں آتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ تو فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو صحرا میں جو نسل پیدا ہوئی اب 40 سالوں میں، اور وہ جوان ہو گئی، اس نے پھر جوشوا یعنی حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں جہاد کیا، قتال کیا۔ جیریکو، اریحا اس کا نام تھا، آج کل آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں، تو اسرائیل میں اور جو فلسطین کے شہروں میں جیریکو ایک مشہور شہر ہے، سب سے پہلے وہ فتح کیا، اس کے بعد پورا فلسطین فتح کر لیا۔ غلطی یہ کی کہ کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی۔ اب 12 ریاستیں ہوں گی تو آپس میں کھٹ پٹ بھی ہوگی، اختلافات بھی ہوں گے۔ جیسے ہمارے دور زوال میں ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت کا جو کنٹرول تھا وہ ڈھیلا پڑ گیا، تو اب ہر جگہ پر راجے ہیں، مہاراجے ہیں، نواب ہیں، لوکل لوگ کھڑے ہو گئے، اور ان پر کوئی کنٹرول اب مرکز کا نہیں رہا۔ پھر وہ آپس میں لڑتے بھی تھے، یہ آپس میں لڑتے بھی تھے، اور جو قریب کے مشرک قبائل تھے ان سے ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی لیتے تھے، ان سے شادیاں بھی کی، ان سے خلا ملا بھی رکھا، مشرکانہ اوہام بھی پیدا ہو گئے، غلط رسومات بھی انہوں نے اپنے ان مشرک ہمسایوں سے سیکھ لی۔ تو پھر ان پر ایک
سزا مسلط ہوئی، اور جو آس پاس کے مشرک قبائل تھے انہوں نے انہیں فتح کر کے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا۔ 300 برس اس کیفیت میں گزرے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کا حال یہ ہو گیا کہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، ان کے بیٹوں کو روک لیا گیا غلام بنانے کے لیے، تو پھر انہوں نے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ آپ معین کر دیں، سپہ سالار معین کر دیں کہ ہم اس کی قیادت میں قتال کریں۔ وہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تفصیل سے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال اس کے نتیجے میں حضرت طالوت، پھر حضرت داؤد، پھر حضرت سلیمان، یہ 100 برس ہیں جن میں اس کو کہنا چاہیے کہ ان کا پہلا سنہری دور، جسے میں کہہ رہا ہوں ان کی خلافت راشدہ۔ یعنی فرق نوٹ کیجئے، ہماری خلافت راشدہ دور نبوت سے متصل ہے، کوئی فصل نہیں ہے اس کے مابین، لیکن ان کی خلافت راشدہ میں 300 برس کا فصل ہے۔ دور نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 300 سے بھی تقریباً 350 برس وہ بھی شمار کر لیجئے جو صحرائے تیہ میں بھٹکتے ہوئے گزرے۔ بہرحال یہ 100 سال ان کے بڑے شاندار تھے حضرت داؤد کی حکومت، اور حضرت سلیمان کی حکومت تو اس اعتبار سے پوری انسانی تاریخ میں یونیک ہے کہ ہوا پر بھی انہیں کنٹرول دے دیا گیا، جنات ان کے تسلط میں آ گئے، اور پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی ان کو سکھا دی گئیں۔ اس قسم کی حکومت تو اللہ نے کسی اور کو کبھی دی ہی نہیں۔ لیکن پھر اب ان کا دور زوال شروع ہوا۔ حضرت سلیمان کے 2 بیٹوں کے درمیان سلطنت تقسیم ہو گئی۔ شمالی اسرائیل چھوٹی تھی اور بڑی یہودا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور ان میں سوال آیا اخلاقی، مذہبی، اعتقادی، عملی، دنیا پرستی، دولت پرستی، مشرکانہ اوہام، غلط رسوم۔ اس کے نتیجے میں پھر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا جو ہے، بڑا کوڑا، وہ پڑا، اور وہ 2 حصوں میں آیا، نوٹ کر لیجئے۔ پہلے اشوریوں نے، سیریا کے رہنے والے اشوریوں نے حملہ کیا اور شمالی سلطنت اسرائیل کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ ہوا ہے تقریباً 700 قبل مسیح۔ خلافت راشدہ ان کی ہے 1000 قبل مسیح سے لے کے 900 قبل مسیح تک، تو گویا کہ اس کے 200 برس کے بعد سلطنت اسرائیل ختم۔ سلطنت یہودا رہی، لیکن اس میں بھی وہ زوال جاری رہا، تو تقریباً 125 سال کے بعد پھر نیبوکڈنیزر کا جو حملہ آیا ہے، کنگ آف بیبیلونیا، دی کیلڈین ایمپرر، یہ علاقہ کلدانیہ کہلاتا ہے، اور یہی تو حضرت ابراہیم کا مولد ہے، جہاں ان کی ولادت ہوئی ہے، شہر ار، وہ اسی عراق میں ہے۔ عراق کا پرانا نام جو ہے وہ بیبیلونیا ہے، بابل۔ نیبوکڈنیزر نے جو حملہ کیا ہے، 6 لاکھ یہودی اپنی جگہ پر قتل کیے، اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا، بھیڑوں بکریوں کی طرح، جیسے ریوڑ ہانک کے لے جائے جاتے ہیں، لے جائے گئے۔ 6 لاکھ بیبیلونیا لے گیا، وہاں انہیں قید کے اندر رکھا۔ یہ ان کا پہلا بہت ہی بڑا جو ہے اللہ کے عذاب کا دور تھا۔ اس میں اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کوئی ایک انسان وہاں زندہ باقی نہیں رہنے دیا، اور حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد کو اس نے مسمار کر دیا، اور اس میں 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی۔ قرآن میں جو سورہ بقرہ میں ذکر ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ وہ جب آئے، انہوں نے دیکھا یہ یروشلم کا یہ حال ہو گیا ہے، تو انہوں نے وہ الفاظ کہے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ شہر جو اس طرح مر گیا، ختم ہو گیا، ایک متنفس زندہ نہیں، 2 اینٹیں سلامت نہیں، اللہ کیسے اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا؟ تو اللہ نے فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کے لیے موت طاری کر دی۔ وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، میں اس میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال اس کے 100 برس کے بعد تقریباً اب تاریخ نے ایک اور کروٹ لی۔ یہ فلسطین کے مشرق میں عراق، عراق کے مشرق میں ایران،
ایران میں ایک زبردست شہنشاہ جو ہے وہ سامنے آیا، کیخورس یا سائرس، جسے ذوالقرنین بھی کہتے، دو سینگوں والا، اس لیے کہ اس نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی تھی، پارس اور مادہ، ان دونوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی، عظیم ایرانی سلطنت، جس کا 2500 سالہ جشن منایا تھا وہ جو شہنشاہ ایران تھا جو خواب دیکھ رہا تھا اسی اپنے دور کو واپس لانے کا۔ سائرس جو ہے اس نے حملہ کیا بیبیلونیا پر اور ان کی حکومت ختم کی، نبوکڈ نظر کے جو بھی وہاں اس وقت وارث تھے، اور یہودیوں کو اجازت دے دی کہ اب تم جاؤ، جا سکتے ہو، اور جا کر اپنا معبد بھی دوبارہ تعمیر کر سکتے ہو۔ اس نے مدد بھی کی، اس کے جانشینوں نے بھی مدد کی، ساز و سامان بھی جاؤ بناؤ اور اپنی سلطنت میں دوبارہ آباد ہو جاؤ۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی بنا، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، ریپینٹ ریپینٹ ریپینٹ، اصلاح کرو اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی، اور یہ دعوت مفید ہوئی اور ایک رینائسنس ہو گیا، احیاء ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر، مذہبی، روحانی، اخلاقی اعتبار سے ایک احیاء ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی مدد کی، ان کو مال بھی دیے، ان کو اولاد بھی دی، ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی، اور اب پھر 100 سالہ ان کا دور آیا ہے جو بہت عظمت کا ہے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا۔ اس کو کہتے ہیں تاریخ میں مکابی امپائر۔ زمینی رقبے کے اعتبار سے یہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی، اگرچہ میں ذکر کر چکا ہوں حضرت سلیمان کی حکومت کا کچھ اور ہی معاملہ تھا، وہ تو کسی اور کا ہوا ہی نہیں، لیکن زمینی رقبہ مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا، پھر وہی زوال، پھر اسی طریقے سے مشرکانہ اوہام عقائد کے اندر گھس گئے، بدعات، رسومات نئی سے نئی، اپنے آس پاس کے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے چیزیں سیکھ سیکھ کر اپنے اندر داخل کرنا، دنیا پرستی، شہوت پرستی، پھر ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسے۔ یہ ہے وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ یہ مکابی سلطنت کے دور میں وہ ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصی حضرت سلیمان کی دوبارہ تعمیر کر دی گئی تھی، اسے وہ کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل۔ لیکن ان پر اب جو آئے کوڑے وہ یورپ سے آئے، پہلے گریکس آئے، الیگزینڈر دی گریٹ اینڈ سلیوکس، ان کی حکومت ان پر قائم رہی، انہوں نے روندا پاؤں تلے ان کو۔ پھر رومنز آ گئے، رومنز نے فتح کیا علاقہ، انہوں نے اس طرح کا نظام قائم کیا، براہ راست حکومت اپنی نہیں رکھی جیسے ہمارے ہاں ہوتا تھا انگریز کے دور میں، راجواڑے اور نوابوں کا علاقہ، نواب بیٹھے ہوئے لیکن اوپر ریزیڈنٹ ایک بیٹھا ہوا ہے، اصل پالیسی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اصل میں تو انگریز کی حکومت تھی، لیکن دکھاوے کے لیے راجہ، مہاراجہ اور نواب تھے۔ اس طرح وہ یہودی حکومت انہوں نے قائم رکھی وہاں، لیکن اصل طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ تو کچھ یہودی بار بار بغاوتیں کرتے رہے، وہ چاہتے تھے کہ رومن سے ہم خلاصی حاصل کریں، اور ان کو دبایا بھی جاتا رہا۔ اسی دور میں حضرت مسیح کی ولادت ہوئی، اسی دور میں پھر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، اسی دور میں پھر ان کے بڑے بڑے جو صوفیاء تھے، فقہاء تھے، مفتی حضرات تھے، انہوں نے حضرت مسیح کو کافر اور مرتد واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے انہیں سولی پر چڑھوا کے دم لیا، اگرچہ اللہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل مختلف ہے، انہیں سولی پر چڑھنے ہی نہیں دیا، ولیکن شبہ لہم، ایک اور شخص کی شباہت بنا دی گئی حضرت عیسیٰ کی سی، اور وہ ہے جو سولی چڑھا اور گرفتار ہوا۔ اور انجیل برنباس سے معلوم ہوتا ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی سورس نہیں تھی، ہمارے کسی مفسر نے، کسی محدث نے حضور سے بھی نقل نہیں کیا، لہذا ہمیں یہ تو معلوم تھا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے، وہ قتل نہیں ہوئے، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن کیسے شبہ کیا، کس کو مشابہ بنایا، کون سولی چڑھا، ہمیں معلوم نہیں تھا۔
یہ تو پوپ کی لائبریری سے نکلی ہے انجیل برناباس، ایونجیلیم برنابے، اس نے واضح کیا ہے کہ جس حواری نے دھوکہ دیا تھا یا غداری کی تھی، اسی کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ کی سی بنا دی. اور حضرت عیسیٰ کو جب وہ سپاہی پکڑنے کے لیے آئے تو جس کوٹھڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، باغ کے اندر وہ پوش تھے، اس کی چھت پھٹی، 4 فرشتے نازل ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو لے گئے، اور اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی. وہ پکڑا گیا اور وہ سولی چڑھا، واللہ عالم. لیکن یہ قرین قیاس ہے بہت. بہرحال اس کے بعد بھی ان کا زوال باقی رہا. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو تو رد کر دیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، حضرت مریم پر تہمت لگائی، بہتان عظیمہ قرآن کہتا ہے، مریم پر بہتان عظیم. اس کے بعد سن 70 عیسوی میں، یعنی حضرت مسیح کے رفع سماوی کے تقریباً 40 برس بعد، پھر ان زیلوٹس نے، یہ جو بار بار بغاوت کرتے تھے یہودیوں میں سے، انہیں زیلوٹس کہا جاتا ہے، بڑے جوشیلے لوگ، انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی. تو ایک جو جرنیل تھا رومن، ٹائٹس، تیتوس کہتے ہیں اسے عربی میں، تیتوس، توئے یہ توئے واو سین، ٹائٹس، اس نے پھر جو کرش کیا ہے اس ریبیلین کو، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے. سیکنڈ ٹیمپل اگین ریز ٹو دی گراؤنڈ، کوئی اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی، سوائے وہ ایک دیوار اس کی جو ہے باقی رہ گئی ہے، جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں، اور وہاں جاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں اور تورات پڑھتے ہیں، صرف وہ رہ گیا، باقی کچھ نہیں رہا. اور انہیں حکم دے دیا نکل جاؤ یہاں سے، فلسطین سے دفع ہو جاؤ، جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ. یورپ میں چلے گئے، ایشیا کے ممالک میں چلے گئے، افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، ایران میں آ گئے، ترکی میں آ گئے وغیرہ. یہاں سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہوا کہ یہ اپنے وطن سے باہر نکال دیے گئے. ڈایاسپورا، دور انتشار. یہ دور انتشار ان کا جاری رہا جاری رہا جاری رہا جاری رہا جاری رہا تقریباً 1900 برس تک یا 1850 برس تک. اس کے بعد ان کے اندر زائنسٹ موومنٹ کھڑی ہوئی جو سیکولر تھی، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، بیشتر بینکرز تھے. انہوں نے زائنزم کی تحریک کو منظم کیا. 1897 میں انہوں نے پروٹوکولز آف دی ورلڈ زائنزم وہ پاس کیے، اور اس کے بعد انہوں نے لابینگ جو کی ہے برطانیہ کی حکومت سے، تو اس سے بالفور ڈکلریشن لے لیا 1917 میں، جس سے انہیں واپس آ کر فلسطین میں آباد ہونے کا حق مل گیا. اس کے بعد 1948 میں ان کی ریاست امریکہ نے قائم کرا دی، یو این او کے تھرو اسرائیل قائم ہو گئی. 1967 میں اس نے اپنی حدود بڑھا لی، اور جو 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تھا اس میں یروشلم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. مشرقی حصہ مسلمانوں کے پاس رہے گا، فلسطینیوں کے پاس، مغربی حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس رہے گا. اور مشرقی حصے ہی میں وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں کبھی ہوتا تھا ان کا معبد، وہ اسے چونکہ ٹیمپل کہتے ہیں اس لیے ٹیمپل ماؤنٹ، وہ پہاڑی جس کے اوپر کے وہ ٹیمپل تھا. اور وہاں مسلمانوں کے دور میں وہاں پر مسجد اقصی بن گئی، اور وہاں پر وہ قبۃ الصخرہ، وہ چٹان جہاں سے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا معراج کا، اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک بڑا خلیفہ تھا، بڑا بادشاہ تھا، اس نے یہ ڈوم بنائی جو آج آپ کو نظر آتی ہے ٹی وی کے اندر، ڈوم آف دی راک. اب جو ان کا پروگرام ہے وہ میں پھر بعد میں عرض کروں گا مستقبل کے حوالے سے، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسی ڈایاسپورا کے دوران، ڈایاسپورا تو شروع ہو گیا سن 70 عیسوی میں، اس کے پورے 500 برس بعد ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی عرصے کے دوران سن 300 عیسوی میں ایمپرر کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی، اور پورا جو ہے رومن امپائر عیسائی ہو گئی. تو حضور کے زمانے میں یروشلم پر قبضہ تھا عیسائیوں کا، ہیرکلیس، ہرقل اس کی حکومت تھی. اور حضرت عمر کے زمانے میں جب فتح ہوا ہے یروشلم تو عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا ہے. وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال یہ خاکہ ذہن میں جمائیے
کہ ان کا پہلا عروج حضرت موسیٰ کے 300 برس بعد، 100 برس کا ان کی خلافت راشدہ کا دور، پھر ان کا زوال اسیرینز کے ہاتھوں پٹائی اور نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں پٹائی، اور دی پیریڈ آف کیپٹیوٹی ان بیبیلونیا۔ پھر ان کو سائرس نے نجات دی، آ کر سیکنڈ ٹیمپل بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ایک رینائسنس ان میں ہو گیا، احیاء مذہب ہو گیا، اخلاق بھی اچھے ہو گئے، توبہ کر لی، تو اللہ نے پھر ان پر فضل فرمایا اور مکہ بھی سلطنت قائم ہو گئی۔ پھر زوال آیا، اس کے نتیجے میں پھر پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پسوائے گئے، پٹوائے گئے، پھر رومیوں کے ہاتھوں پٹوائے گئے، پسوائے گئے، اور سن 70 عیسوی سے انہیں نکال دیا گیا، ڈائسپورا کا دور ان کا شروع ہو گیا، جو 1917 تک تو جاری رہا، لیکن یہ کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ آنے شروع ہو گئے، آباد ہونے شروع ہو گئے، وہاں پراپرٹیز خریدی بھی، دھاند اور یعنی دھاندلی اور دھونس سے بھی لیں، جو ہر طرح سے لیں، اپنے قدم جمائے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، 1967 میں اس نے اپنی حدود بڑھائی۔ اب آئیے اس خاکے میں رنگ بھریے امت مسلمہ کی تاریخ کا۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ہماری دور خلافت راشدہ متصل ہے دور نبوت اور رسالت سے۔ میں وہ حدیث آپ کو اس کا پہلا حصہ سنا چکا ہوں، آج بعد میں مجھے اس کا بقیہ حصہ بھی آپ کو سنانا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ تکون، اے مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے، یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو، یعنی مجھے، میرا انتقال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا۔ فتکون ما شاء اللہ تکون، وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ یہاں سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا، دور نبوت، دور خلافت راشدہ، مکمل اسلام، کامل اسلام، علی منہاج النبوہ خلافت، نبوت کے عین نقش قدم پر خلافت، یہ تھا ہمارا جو اصل ہماری معراج تھی امت مسلمہ کی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اسلام کا زوال، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء، اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ وہ اجنبی سی شے تھی، کوئی اس کا پہچاننے والا جاننے والا تھا ہی نہیں، پھر گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے، پھر اسلام کا غلبے کا دور آ گیا، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا، سیعود، ان قریب لوٹ جائے گا اسلام حالت غربت میں۔ فطوبی للغرباء، تو مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے غریب اور اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو جائیں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ لوگ کہیں یہ دقیانوسی ہیں، یہ ملاٹے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، رجعت پسند ہیں، فینیٹکس ہیں، جو بھی کہیں سنیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام کے دامن سے چمٹے رہیں۔ فطوبی للغرباء، تو اسلام کا تو میں پہلے بھی بتا چکا، اب دوبارہ نوٹ کر لیجئے، خلافت راشدہ کے اختتام سے زوال شروع ہوا اور وہ جاری رہا درجہ بدرجہ۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے، شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے شہید کہا ہے کہ اسلامی نظام کے گویا کہ 6 منزلہ عبارت ہے۔ پہلی منزل فوراً گر گئی، یعنی حکومت کا شورائی نظام ختم ہو کر خاندانی نظام جو ملوکیت کی بنیاد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا۔ پھر بھی 5 منزلیں انٹیکٹ رہیں، آخر اس شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قانون تو شریعت ہی کا تھا، یوں سمجھیے کہ اوپر کا دستور بدل گیا تھا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ منزلیں اور گری، پھر دوسری گری، پھر تیسری گری، پھر ہم پر کولونیلزم کا دور آیا، اب وہ ہمارے قاضی بھی ختم، مفتی بھی ختم، تو اسلام اور سکڑتا چلا گیا۔ بس نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو، کوئی شادی بیاہ کے رسومات اپنی مرضی کے مطابق کر لو، سور نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، اتنا اسلام رہ گیا۔ تو سکڑتا سکڑتا اسلام جہاں تک آ چکا ہے آج وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے بعد،
امت کا عروج جاری رہا. یہ پہلا دور عروج 600 برس تک جاری رہا انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربس. بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور، ہارون الرشید کا دور، مامون الرشید کا دور. یہ عظیم سلطنت تھی، عظیم مملکت تھی، دنیا کی عظیم ترین اس وقت یہ مملکت کے درجے میں تھی. علوم کا چرچا ہو رہا تھا، فنون کا چرچا ہو رہا تھا، کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، یونانی سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کی جا رہی ہیں، ہندوستان سے لیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا قومی اعتبار سے، مسلمانوں کے ایک قوم کے اعتبار سے یہ عروج ہے. دور بنو عباس تقریباً 600 برس کا ہے یا 500 برس کا، ان میں سے 200-250 برس ان کے بڑے عروج کے. پوری مملکت ایک تھی، کنٹرول ایک تھا. پھر جیسے ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کہنے کو تو 1857 تک رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اصل جو دور تھا وہ اورنگزیب عالمگیر پر ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد تو کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، عمارت کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے. اسی طرح اس کے بعد اس وقت پھر جب اور ان کے ہاں عیاشیاں شروع ہو گئیں، کوہ قاف کا سارا حسن نسوانی لا کر محلوں میں ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں ہیں، ناو نوش ہے، رقص و سرود ہے، کیا نہیں تھا جو ہوا ہے. زوال عوام کے اندر بدعات، رسومات، یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اللہ کے عذاب کے اب کوڑا پڑا، پہلا کوڑا، زبردست کوڑا. جیسے وہاں 2 حصوں میں آیا تھا، کاربن کاپی بتا رہا ہوں آپ کو. حزب النال بن نال، پہلے شمال سے آئے کروسیڈرز، صلیبی ہورڈز، انہوں نے میڈیٹرینین کا سارا ساحلی علاقہ تہس نہس کر دیا اور 1099 میں یروشلم بھی فتح کر لیا. اور اتنا خون بہایا ہے، اتنا خون بہایا ہے، وہ خود یہ لکھتے ہیں ان کے ہسٹورینز کہ جب صلیبی داخل ہوئے ہیں ان کے فوجی گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہہ رہی تھی. اس کے بعد 88 برس تک یہ یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں رہا. 88 لانگ ایئرز. کھویا عربوں نے، واپس لینے کی سکت عربوں میں نہیں تھی. عیاشیوں کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکے تھے، کھوکھلے ہو چکے تھے. واپس لینے والا کرد تھا، کرد خون، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. یہ ہوا 1187 عیسوی میں. 1099 میں قبضہ ہوا، 1187 عیسوی میں واپس لیا. 88 برس تک وہ کروسیڈرز کے قبضے میں رہا. اور اس کے بعد جیسے نبوکڈ نظر آیا تھا مشرق سے، عراق فلسطین کے مشرق میں ہے، تو ہم پر جو طوفان آیا ہے، جو مسلمانوں پر اس وقت عذاب الہی آیا ہے، وہ تاتاریوں کے ہاتھوں. کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لاکھوں کی بات نہیں ہے. بنی اسرائیل کی امت چھوٹی سی امت تھی، یہ امت بہت وسیع تھی. اگر ان کے لاکھوں قتل ہوئے تھے تو ان کے تو کروڑوں ہوئے. خارزم شاہ کی عظیم مملکت، سینٹرل ایشیا کی عظیم ترین سلطنت جو قائم ہوئی ہے تاریخ میں، ختم، تہس نہس. ایسا بھی کیا ہے تاتاری وحشیوں نے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے صرف سر علیحدہ کیے، سریاں، ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل بنائی. اس پہاڑی پر تخت جما کر ایک وحشی تاتاری سردار نے بیٹھ کر شراب پی. اور مسلمانوں پر دہشت اس درجے تھی کہ اگر 15-20 مسلمان بھی کہیں کوئی تاتاری جو ہے انہیں مل جاتا تھا اکیلا، اور وہ مسلح بھی نہیں، اور وہ کہتا تھا کھڑے رہو یہیں پر، میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے، میں تلوار لے کر آ کے تم سب کو قتل کروں گا. وہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ بھیڑیں بکریاں کھڑی ہوں، اور وہ آ کر ایک ایک کو قتل کرتا تھا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ دور انتہائی تاریک دور تھا ہمارا، انتہائی تاریک دور تھا. عالم اسلام کا نقشہ وہی تھا جو حضرت عزیر نے جب دیکھا تھا یروشلم کو تو کہا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. اسی طرح سے عالم اسلام میں کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کوئی احیاء ہو سکے گا.
لیکن پھر احیاء ہوا، دوسرا دور آیا، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ سابقہ امت جو تھی بنی اسرائیل، وہ ایک نسل پر مشتمل تھی، ایک قوم، اس کا احیاء بھی اسی کے اندر ہوا ہے۔ امت محمد ملٹی نیشنل امت تھی، عرب اس کا نیوکلیس تھے، کوئی شک نہیں، اب بھی نیوکلیس ہیں، لیکن جیسے کہ ایٹم کے مرکز میں تو نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پروٹونز ہوتے ہیں، پازیٹیو چارج ہوتا ہے، پھر چاروں طرف اس کے الیکٹرانز گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان امیین کے گرد ایرانی آ گئے، شامی آ گئے، رومی آ گئے، قبطی آ گئے، بربر آ گئے، ہندی آ گئے، ترک آ گئے، یہ سب الیکٹرانز کی طرح ہے۔ لہذا اب جو احیاء ہوا ہے امت کا، وہ غیر عرب معزول کر دیے گئے۔ 1258 میں خوارزم شاہ کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، افغانستان کے اکثر حصے کو برباد کر کے، تہو بالا کر کے، پھر ایران کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، اور عراق کے مشرقی پورے نصف حصے کو ختم کر کے 1258 عیسوی میں انہوں نے بغداد فتح کیا ہے، اور آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعصم باللہ، اس کو محل سے نکالا ہے، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر گلی میں ڈال دیا اور گھوڑے دوڑا دیے، کچل دیا، جس پر شیخ سعدی نے کہا تھا آسماں را حق بود گر خون بارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، امیر المومنین مستعصم باللہ کے زوال پر اگر آسمان خون کی بارش کرے تو اسے حق ہے۔ آسمارا حق بود گر خون بارت بر زمین، بارش زمین پر آئے خون کی تو وہ حق ہے اسے، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، خلیفہ مستعصم باللہ امیر المومنین کے اس انجام پر۔ اب نوٹ کیجئے جیسے وہاں پر پھر رینائسنس ہوئی تھی، لیکن میں بتا چکا وہ ہوئی اسی قوم کے اندر، یہاں یہ مجبوری نہیں تھی، ملٹی نیشنل ہے۔ جو احیاء اب ہوا کس کے ہاتھوں ہوا؟ انہی تاتاریوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا، اسلام نے انہیں فتح کر لیا، اسلام نے آیا۔ اب جو عالم اسلام کے اندر قوتیں ابھری ہیں، کوئی ایک مرکزی حکومت تو اس کے بعد نہیں بن سکی، اور عربوں کو اس وقت سے جو ڈیپوز کیا گیا، معزول کیا گیا، امت مسلمہ کی قیادت ان سے چھین لی گئی۔ اور یہ وہ بات تھی کہ جو بالکل شروع میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی گئی تھی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا۔ That happened in the mid-13th century of Christian era. Fall of Baghdad 1298۔ اب اس کے بعد وہ تاتاری ایمان لے آئے۔ اب تاتاریوں میں سے یہ سب ترک ہے، ترکش ہورڈز، ترکان تیموری جنہیں ہم مغل کہتے ہیں، ترکان تیموری انڈیا میں ان کی مملکت عظیم قائم ہوئی، ترکان صفوی ایران کے اندر ان کی مملکت قائم ہوئی، ترکان عثمانی اناتولیا کے علاقے سے وہ سردار جو تھا ترک سردار عثمان، اس نے آگے بڑھ کر حکومت ایک بنائی ہے، اور وہ جس طرح پھر پھیلی ہے، پورا مشرقی یورپ اس نے فتح کیا ہے۔ ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے پھر مشرقی یورپ میں ویانا تک کا جا کر محاصرہ کیا ہے، پورا مغربی ایشیا اس کے تحت آ گیا، پورا شمالی افریقہ اس کے تحت آ گیا۔ جو کبھی گریٹ رومن امپائر ہوتی تھی، بالکل اس پیمانے کی گریٹ آٹومان امپائر دنیا میں قائم ہوئی۔ یہ سلطنت عثمانیہ، اس میں 400 برس تک خلافت بھی رہی، خلافت عربوں سے منتقل ہو کر ترکوں کے پاس آ گئی۔ خلافت عثمانیہ جسے ہم کہتے ہیں، اگرچہ وہ ملوکیت تھی، بنو امیہ کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا،
بنو عباس کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا، اور یہ جو خلفائے عثمانی کہلاتے ہیں ترک، یہ بھی ملوکیت کا دور تھا. ملکن عاضن، کٹکھنی ملوکیت. یہ دور جو ہے یہ کافی طویل رہا ہے، 400 برس تک تو خلافت بھی رہی. اس کے بعد پھر زوال آیا. سلطنت عثمانیہ بھی یورپ کا مرد بیمار بن گئی. زوال آتا ہے، ہر کمال را زوال ہے. جیسے کہ اسپینگلر ایک فلاسفر آف ہسٹری ہے، اور اس نے کہا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ عام انسانوں کے عروج و زوال کے مشابہ ہے. انسان پیدا ہوا، جوان ہوا، طاقت میں آیا، قوت میں آیا، جوش ولولہ، پھر ادھیڑ عمر ہوئی، پھر ڈھیلا پڑا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مر گیا. قومیں اسی طرح ابھرتی ہیں، طاقت پکڑتی ہیں، پورے اپنے شان پر آتی ہیں، جوبن پر آتی ہیں، پھر قومیں ڈھیلی پڑتی ہیں اور قوموں کے اندر زوال آتا ہے. عربوں میں زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے حوالے کر دیا. اب ایک نقطہ نوٹ کیجئے، یہ جو ہمارے دو دور عروج آئے، ان میں سے ایک میں عربوں کے جو زیر قیادت دور تھا، اس میں یورپ میں داخل ہوئے مسلمان عرب اور بربر جبل الطارق کے ذریعے سے، طارق ابن زیاد کی سرکردگی میں، جو موسیٰ ابن نصیر کے بہت بڑے جرنیل تھے، اور آئیبیرین پیننسلا پورا فتح کر لیا، پورا موجودہ پورچگل اور اسپین پورا کا پورا. پائرنیز کو کراس کیا، سلسلہ کوہ جو ہے جو فرانس کو علیحدہ کرتا ہے اسپین سے، آئیبیرین پیننسولا سے، اور ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے. لیکن وہاں ایک بڑی زبردست شکست دی ایک بہت بڑے فرانسیسی سردار نے. یہ 732 کا واقعہ ہے، حضور کے انتقال کے 100 برس بعد. 632 میں حضور کا انتقال ہوا، 732 میں بڑی زبردست شکست ہوئی. حالانکہ جب کہ یہ سیلاب جا رہا تھا تو عجیب بات ہے جو آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو، انگلینڈ میں شہنشاہ تھا ایمپرر ہوسا HOSSA. وہ ایمان لے آیا. اس نے دیکھا آ رہا ہے یہ سیلاب، میرا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا. پورا آئیبیرین پیننسولا ان کے سامنے جو ہے وہ پامال کر چکے ہیں. وہ اسلام لے آیا. اس نے وفد بھیج دیا اسپین میں کہ میں تو اسلام لے آیا. بعد میں جب مسلمان ریٹریٹ انہیں کرنا پڑا فرانس سے نکل کر اور رہ گئے پائرنیز کے ویسٹ ساؤتھ ویسٹ ہی میں، تو پھر وہ دوبارہ عیسائی ہو گئے. بہرحال دوسرا ہمارا دور جو ہے، اس کے بعد جو زوال کا دور شروع ہوا ہے، دیکھیے جیسے یہودیوں پر یورپ کی طاقتیں آئی تھی، لیکن وہاں صرف یہ فرق ہے کہ ایسٹرن یورپ، دی گریکس اینڈ دی رومنس. ہم پر جو آئے وہ ویسٹرن سینٹرل یورپ کے لوگ آئے. ایک بات نوٹ کر لیجئے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں نے یورپ کو بیدار کیا، ورنہ اس سے پہلے یورپ ڈارک ایجز، وہ خود کہتے ہیں ہماری تاریخ کا سیاہ دور. پوپ کی حکومت اتنی شدید تھی، اتنی متشدد تھی، سائنس کی تعلیم حرام، فلسفے کی تعلیم حرام. کسی گھر سے اگر سائنس اور فلسفے کی کتاب نکل آئے گھر جلا دیا جائے گا. مسلمانوں کے ذریعے سے جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ پڑھ کر آتے ہیں، آتے نہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو اکثر و بیشتر واپس نہیں آتے. لیکن یہ لوگ آتے تھے. اسپین کے بالکل ساتھ فرانس ہے، اس کے ساتھ جرمنی ہے، اس سے نیچے ملتا ہوا جو ہے اٹلی ہے. ان 3 ملکوں کے نوجوان آتے تھے. یونیورسٹیز آف تولیتلا، یونیورسٹی آف کارڈووا قرطبہ، یونیورسٹی آف گراناڈا غرناطہ، یہاں سے پڑھ پڑھ کر جاتے تھے. اسی کے تحت، اسی کے اثر کے تحت ریفارمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب اور احیاء العلوم شروع ہوا. لیکن بدقسمتی سے اس پوری تحریک میں پوپ کے تشدد اور غلط طرز عمل کے رد عمل کے طور پر مذہب دشمنی آ گئی. چھوڑو مذہب کو، ہٹاؤ ان کو.
اور یہودیوں نے اس جلتی آگ پر تیل کا کام کیا، سیکولرزم کا انجیکشن لگایا تاکہ مذہب اور ریاست علیحدہ ہو جائیں۔ اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو یہودی ہیں، مائنیوٹ مائنورٹی ہیں۔ اگر مذہب علیحدہ، سیاست علیحدہ، ریاست علیحدہ، تو ہم بھی مکمل شہری ہیں، برابر کے حقوق ہیں ہمارے۔ یہ انہیں سوٹ کرتا تھا۔ پھر انہوں نے پوپ کا جب تک حکومت تھا تو سود ہر سطح پر، ہر نوعیت کا حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی حرام۔ لیکن انہوں نے عیسائیت کے دو حصے کیے، جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی یمن سے، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے مسلمانوں کے اندر الفتنۃ الکبریٰ پیدا کیا، اور اس وقت سے جو ہمارے ہاں شیعہ سنی کی تقسیم ہوئی ہے وہ آج تک ہے۔ اسی طریقے سے کرسچینٹی کو انہوں نے پھاڑ کر کیتھولسزم اور پروٹیسٹنٹزم کے اندر تقسیم کر دیا، اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں ان کو آلہ کار بنایا۔ سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ ملک برطانیہ، برطانیہ نے پوپ سے اپنا علیحدہ کیا، چرچ آف انگلینڈ علیحدہ قائم کر لیا، اپنا بینک سب سے پہلا قائم کیا، بینک آف انگلینڈ، یہودیوں کا بینک۔ بہرحال ان طریقے سے ان یہودیوں نے رفتہ 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 یورپ کو اپنے شکنجے میں کس لیا۔ اب یہ جو رینائسنس ہوا اور احیاء العلوم ہوا اور سائنس کی ترقی ہوئی، نئی نئی ایجاد ہوئی، نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ انسان نے تلاش کی، دریافت کی، فورسز آف نیچر، اور انہیں جو ہے ہارنس کیا، انہیں ایکسپلائٹ کیا، انہیں استعمال کیا، تو ایک پاور پوٹینشل پیدا ہو گیا سینٹرل یورپ کے اندر۔ اور طاقت تو پھر اپنا نفوذ چاہتی ہے ادھر ادھر۔ کوئی طاقتور پہلوان ہو تو وہ ادھر بھی جاتے ہوئے کندھا مارے گا، ادھر بھی کندھا مارے گا، تو وہ تو طاقت کا ظہور وہ چاہتا ہے۔